محمد رسول الله، محمد رسول الله. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء يا الله، أنت الحليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، آج سے حدیث کی ایک بہت ہی مشہور و معروف کتاب ریاض الصالحین کا ترتیب کے ساتھ مطالعہ اور اس کا خلاصہ انشاءاللہ تعالی پیش کیا جا رہا ہے. حدیث اس کی اہمیت کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے فرامین اور آپ کی سنت اور سیرت کا مجموعہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں. اتباع پیروی کرنے کو کہتے ہیں، کسی کو فالو کرنا. قرآن کریم میں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا حکم، آپ اس پر غور فرمائیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کی بات ہے، دعویٰ ہے، تو تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کا عملی ثبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے ساتھ دینے کی بات کہی جا رہی ہے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا، نہ صرف راضی ہوگا بلکہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. جیسے کہ سورہ نساء کی آیت 80 میں کہا گیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. یعنی رسول کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے. اس لیے کہ سورہ نجم آیات 2، 3، 4 میں جو بات بتائی گئی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے مسئلے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہا کرتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ نازل ہو جائے. تو گویا کہ رسول کا کام پیغام پہنچانا، رسول پیغمبر بات پہنچانے والا، اور بات آتی کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو رسول کی بات کو قبول کرنا اللہ کی بات کو قبول کرنے کے برابر ہوا، اور رسول کی بات کا انکار خود اللہ تعالیٰ کی بات کے انکار کے برابر ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن مجید کو محفوظ فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت طیبہ کو بھی محفوظ فرما دیا تاکہ ہر دور میں لوگ آسانی کے ساتھ آپ کے فرامین پر عمل کر سکیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں، اسوہ ہیں، کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ کل بھی رہیں گے. قیامت تک آپ اسوہ رہیں گے. سورہ احزاب آیت 21 جس میں بتایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ یعنی تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں، اگزامپل ہیں، ماڈل ہیں، اسوہ ہیں. لہٰذا اگر میں وضو کرنا چاہوں تو نبی کو اسوہ بنانا ہوگا. نماز نبی کے طریقے کے مطابق قابل قبول ہوگی. حج کرنا ہو تب بھی یہی طریقہ میرا ہوگا، ورنہ میری نماز، میرا وضو، میرا حج، ساری عبادات باطل چلی جائے گی اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ٹکرانے والی ہو یا اس کے مطابق نہ ہو. اتنا ہی نہیں بلکہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا جائے، آپ کو نمونہ یا اسوہ نہ بنایا جائے، تو سورہ نور آیت 63 میں کہا گیا کہ تم فتنے سے ڈرو. ایسے لوگوں پر فتنہ یا عذاب علیم میں یہ مبتلا کر دیے جائیں گے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کہیں فتنے میں جکڑ نہ دیے جائیں، عذاب علیم میں نہ مبتلا کر دیے جائیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت طیبہ احادیث کی شکل میں محفوظ کر دی گئی۔ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے بڑی جان فشانی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کا سارا ریکارڈ محفوظ کر دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں کہا صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ اب اس کتابچے میں ساری کی ساری وہ احادیث ہیں جس کا نماز کے ساتھ تعلق ہے، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل اس میں نہیں بیان کیے گئے، اس لیے کہ ان کا ٹاپک صرف نماز ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے صفت حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے فرمایا، اس میں نماز یا دیگر مسائل پر بات نہیں کی گئی۔ یعنی یہ عنوانات کے تحت حدیث کے مجموعے تیار ہوئے اصل کتابوں سے لے کر، اور کچھ ایسے ہیں جس کے اندر مختلف ابواب اور مختلف چیپٹرز ہیں، اور ان چیپٹرز کو حدیث کی جو بڑی کتابیں ہیں ان کے ذریعے سے نقل کیا گیا، جیسے مشکات ہے، بلوغ المرام ہے، ریاض الصالحین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حدیث کی وہ کتابیں ہیں جو سلیکٹڈ احادیث کو اس میں جمع کر دیا گیا، تاکہ آسانی کے ساتھ لوگ بڑی کتابوں کے بجائے ان مختصر مجموعوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ان مختلف چیزوں میں سے ایک جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے وہ ہے ریاض الصالحین، جس کا ہم ترتیب کے ساتھ مطالعہ اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ریاض الصالحین اور اس کے جمع کرنے والے وہ کون تھے۔ یہ اصل میں انتخاب، سلیکشن ہے ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم دین، امام ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین۔ ان کو عام طور پر امام نووی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ دمشق سے متصل مضافات دمشق کا ایک علاقہ تھا، وہاں کے رہنے والے تھے۔ ان کی زندگی کے تقریباً اکثر ایام تعین طالب علمی، اور اس کے بعد میں انہوں نے تدریس کا جو کام کیا، دینی جو کام کیا، وہ سارے کا سارا اس کا بڑا حصہ دمشق کے ہی اندر بسر ہوا، یعنی گویا کہ 27 سال تقریباً وہ وہاں پر رہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش ہوئی 631 ہجری میں، اور ان کی وفات ہوئی 676 ہجری میں، یعنی صرف 45 سال عمر ان کو ملی، مگر اس 45 سال میں یہ مرجع خلائق بن گئے تھے۔ لوگ دور دور سے ان کے علم کی شہرت سن کر آیا کرتے تھے۔ 3 ایسی خاص باتیں بعض علماء نے ان میں نقل کی ہیں، اور کہا ہے کہ ان میں سے اگر ایک صفت بھی کسی عالم یا محدث کے اندر جمع ہو جائے تو لوگ وہاں پر پہنچیں گے، چہ جائے کہ تینوں باتیں ان میں جمع تھیں۔ ایک علم کی گہرائی تھی، بہت زیادہ علم تھا، قرآن مجید کے ماہر، احادیث کے ماہر، بڑا علم تھا، اور دوسرے زہد، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ یعنی عملی طور پر ایک عالم دین کو جس طرح ہونا چاہیے اس کا پورا پورا نمونہ آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں۔ بڑے متقی، بڑے پرہیزگار آدمی تھے، اللہ والے، ولی اللہ صفت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو تیسری چیز تھی ان کی، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی ایک داعی اور ایک مبلغ، وہ کہیں بھی اگر کوئی ضرورت پڑتی دین کی بات پیش کر دیا کرتے، کہیں کوئی خرابی کو دیکھتے، منکر کو دیکھتے، اس سے منع کرتے۔ منکر کے ساتھ، غلط چیزوں کے ساتھ کبھی انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ ان کی مکمل کوشش ہوتی کہ دین صحیح طور پر لوگ سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ تبلیغ کے فریضے کے ساتھ ساتھ مختلف اہم کتابیں انہوں نے تصنیف فرمائیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے صحیح مسلم کی سب سے مشہور جو شرح ہے وہ شرح امام نووی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ آج علماء کرام، محدثین کرام اور درس کی جو مجلسیں ہیں اس میں زیادہ تر جو لوگ صحیح مسلم کا مطالعہ کرتے ہیں
وہ صحیح مسلم کی یہی شرح اسی کو زیادہ پریفیر کرتے ہیں، ترجیح اسی کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ان کی ایک مشہور کتاب ہے تہذیب الاسماء واللغات، یہ بھی بہت ہی اپنے عنوان کے لحاظ سے بڑی اہم کتاب ہے۔ کتاب الاذکار، یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے۔ پھر ریاض الصالحین، جس کا ہم یہاں پر انشاءاللہ تعالی تفصیل سے مطالعہ کریں گے۔ ریاض الصالحین حدیث کا وہ ذخیرہ اور وہ مجموعہ اور سلیکشن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر دور اور ہر زمانے میں مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ دراصل اس میں تقریباً 1800 احادیث کو انہوں نے اپنے مطالعے کے نچوڑ کے طور پر جو مختلف کتب حدیث میں وہ پڑھتے رہے، ان کو انہوں نے ایک جگہ جمع کیا، اور اس میں اعمال کی بھی بات ہے، عقائد اور ایمانیات کا مسئلہ بھی ہے، اخلاقیات کا ذکر بھی ہے، اور تزکیہ نفس کی باتیں بھی اس کے اندر بتائی گئی ہیں۔ احادیث کے مجمع میں تزکیہ نفس کو سمجھنے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے پیوریفیکیشن، یہ جو ذخیرہ ہے بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت ہی وزنی یہ ذخیرہ ہے۔ اس لیے ہم تو کہیں گے کہ حدیث کی یہ جو مشہور و معروف کتاب ہے، گھر گھر میں یہ ہونا چاہیے، تاکہ لوگ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی وہ کوشش کریں، اس لیے کہ یہ حدیث کی بہت ہی اہم کتاب ہے۔ اور اس کے اندر ہر زمانے میں آپ دیکھیں گے لوگوں نے اس میں دلچسپی کا مظاہرہ کیا، اور ریاض الصالحین کی لوگوں سے دلچسپی کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ اس کی مختلف شرحیں لکھی گئیں۔ اس کی ایکسپلینیشن عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، مختلف زبانوں میں اس کی تشریحات لکھی گئیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں جس ترتیب کے ساتھ احادیث کو جمع کیا ہے، ہم بھی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی وہ جو ذخیرہ ہے ان کا، اسی حساب سے ہم بھی چلتے رہیں۔ تو ہماری گزارش ہے اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہ وہ اس اہم ترین پروگرام کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، نوٹ کریں، اور اگر آپ کے گھر میں بھی ریاض الصالحین ہو تو اس کو بھی سامنے رکھیں تاکہ مطالعہ کرنے اور سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کی ہر زمانے میں ضرورت رہی ہے، مقبولیت بھی رہی ہے۔ اس میں ایمان، اعمال، اخلاقیات اور تزکیہ نفس وغیرہ بہت ساری باتیں اس کا احاطہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا باب حدیث کی اس کتاب کا ہے اخلاص کے بارے میں، اور نیت اور اس کا جو تصور ہے اس کے بارے میں یہ پہلا باب ہے، کیونکہ اخلاص کے بغیر ہمارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں۔ حسن نیت کے بغیر ہماری انٹینشن اگر درست نہیں ہے تو ہم چاہے کوئی بھی عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم کی جو مختلف آیات ہیں ان میں سے سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا، اس کی آیت نمبر 5 دیکھیے، اس میں کیا بات بتائی گئی؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ہم سب کو اس بات کا حکم دیا گیا، ہم سب پابند ہیں اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت خلوص کے ساتھ کریں، سنسیئرٹی کے ساتھ کریں۔ اگر خلوص مار کھا جائے تو پھر ساری عبادت ہماری گر جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچے گا۔ ایک مومن کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ سورہ انعام کے آخری حصے میں آپ دیکھیں جو بات بتائی گئی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کیا آپ اعلان فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع، اور صرف اللہ ہی کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ یہ ایمان کی بنیاد ہے، یہ اعمال کی بنیاد ہے، یہ عبادات کی بنیاد ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو میری نماز بیکار، میری قربانی بے مقصد، میرا حج ناقابل قبول، میرے روزے کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی لیے عبادات جو بھی آدمی کرے، نیت کی بڑی اہمیت۔ نیت، اس کا تعلق آدمی کے دل اور دماغ کے ساتھ۔ نیت میں الفاظ نہیں بلکہ دل کو حاضر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، دل کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں، اس پر غور کرنے کا نام نیت ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس میں قرآن کریم کی جو مختلف آیات ہیں، اسی حسن نیت
کے اطراف یہ باتیں گھوم رہی ہیں۔ اور سب سے پہلی جو حدیث اس میں پیش کی گئی وہ وہی ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں نمبر 1 حدیث کے طور پر ذکر کیا، وہ ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کی نیت جیسی ہوگی ثواب اسی حساب سے ملے گا، اور جو کچھ آپ نے نیت کی وہی آپ کو ملے گا۔ پھر اس میں چاہے آدمی ہجرت کر کے جائے، چاہے جہاد کرے، چاہے خیرات کرے، چاہے حج کے سفر پر جائے، چاہے دن بھر روزہ رکھے، وہ ساری چیزوں کی بنیاد ہماری نیت، ہمارا اخلاص ہے، اسی کے مطابق ہمیں ثواب ملے گا۔ اس لیے تمام بھائیوں اور بہنوں کو اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ نیت جتنی صحیح ہوگی عمل اتنا ہی اللہ کے پاس مقبول ہوگا۔ نیت میں کھوٹ آ گئی تو سارا عمل برباد چلا جائے گا، چاہے آپ ایک نہیں ہر سال چلے جائیں حج کے لیے، بے فیض واپس لوٹیں گے۔ سال میں 2 مرتبہ آپ عمرہ کر کے آئیں، بے مقصد ہو جائے گا آپ کا عمرہ اگر ریاکاری آ گئی اس کے اندر، یا کوئی اور دنیاوی مقاصد آ گئے، اور اسی طرح سے دوسرے جو کام ہیں۔ اور اگر نیت ہو تو بعض اوقات اگر آدمی عمل نہ بھی کرے ثواب اس کو پورا پورا ملتا رہے گا۔ جیسے صحیح مسلم کی ایک حدیث اس میں ذکر کی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر غزوے پر جا رہے تھے، یعنی جہاد کے لیے آپ تشریف لے گئے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، اور آپ نے ایک موقع پر ایک بات فرمائی کہ ہمارے کچھ ساتھی جو مدینہ منورہ میں رہ گئے، مگر ہر قدم پر، ہر وادی اور ویلی جہاں سے ہم گزر رہے ہیں اس کا ثواب بھی ان کو برابر مل رہا ہے، اگرچہ کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں، اگرچہ کہ وہ پہاڑوں میں اور ادھر سے دوسرے راستوں سے گزر نہیں رہے ہیں، مگر ثواب برابر لوٹ رہے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کچھ انہیں تعجب ہوا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو مدینہ منورہ میں ہیں، بھلا ان کو یہ سارا ثواب کیسے ملے گا اور کیوں ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں ان کی نیت تھی، ان کا ارادہ تھا کہ ہمارے ساتھ نکلیں، ہمارے ساتھ شامل ہوں، مگر ایک مجبوری ایسی پیش آ گئی کہ وہ نہیں آ سکے، حبسہم المرض، آپ نے فرمایا کہ انہیں بیماری نے روک رکھا ہے، مرض لاحق ہو گیا، اب وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، اب ہمارے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، اس لیے اس بیماری کی وجہ سے وہ رکے رہے، یعنی بیماری ایک عذر بن گئی ان کے لیے، اس لیے وہ نہیں آ سکے، مگر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، لہٰذا ان کی نیت تھی کہ میں نکلوں، ان کو اس کا ثواب برابر ملتا رہے گا۔ ایک اور حدیث اس میں جو ذکر کی گئی، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو دیکھ کر، تمہارے رنگ کو دیکھ کر، یعنی تمہاری شکل و صورت کو دیکھ کر اجر و ثواب نہیں دیتا، بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے اور تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ اگر دل کی کیفیت درست ہوئی تو میری قربانی، میرا حج، میرا عمرہ، میری نماز، میرا روزہ، یہ سب قابل قدر اور باعث عزت، اور اگر دل کی کیفیت خراب ہو جائے تو دیکھنے والے کتنا ہی تعریفی کلمات کہیں، کتنے ہی اچھے جملے کہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چیز قابل قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دل میں فطور آ گیا۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ ایک شخص جو قتال کرتا ہے، میدان جہاد میں لڑتا ہے، مگر وہ لڑ کیوں رہا ہے؟ شجاعت، بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے، اور ایک دوسرا شخص لڑتا ہے حمیت اور غیرت کے لیے، قومی حمیت ہوتی ہے، علاقے کی غیرت ہوتی ہے، یا اور کسی اعتبار سے وہ جوش میں آ جاتا ہے تو وہ بھی مقابلہ کرنے کے لیے اترتا ہے۔ اور ایک آدمی ایسا بھی ہے جو دکھانے کے لیے لڑتا ہے تاکہ لوگ مجھے بہادر سمجھیں، تاکہ میری پہلوانی کی باتیں لوگ کریں۔ تو پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تینوں میں سے ایک جو شجاعت اور بہادری کے لیے لڑ رہا ہے، اور دوسرا جو حمیت اور غیرت کے لیے لڑ رہا ہے، اور تیسرا جو ریاکاری اور دکھاوے کے لیے لڑ رہا ہے، ان میں سے کون فی سبیل اللہ، کس کو ثواب ملے گا؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، تمام لوگوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، قائدین کو، ذمہ داران کو ایک نہیں کئی بار سوچنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تینوں میں سے کسی کو جہاد نہیں کہا جائے گا، نہ ان کو وہ ثواب ملے گا، بلکہ کس کو ملے گا؟ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جو اس لیے میدان میں اترتا ہے، اس لیے جہاد کے میدان میں قتال کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو سکے، اللہ کے دین کی سربلندی اس کا مقصد ہے، وہی فی سبیل اللہ سمجھا جائے گا۔ گویا آپ نے جواب دے دیا، وہ آدمی جو شجاعت دکھانے کے لیے، بہادری کے لیے، یا قومی غیرت اور حمیت کے لیے لڑتا ہے، یا وہ آدمی جو ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، اس کا قطعاً اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ فی سبیل اللہ جو ہوگا وہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان میں اترے۔ اور پھر اس کے بعد میں حسنات کے بارے میں کہا گیا، ایک آدمی صرف ارادہ کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق ملے گی تو میں یہ نیک عمل کروں گا، ارادہ ہے، کوشش ہے، مگر کام کا موقع نہیں مل سکا، ثواب نہیں روکا جائے گا، نیت کا ثواب اس کو پورا دیا جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، موقع نہیں ملا، نہیں کیا، اس کو گناہ نہیں دیا جائے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، ایک آدمی نیکی کا ارادہ کرے تو اس کو ثواب مل رہا ہے، ایک صرف برائی کا ارادہ کرتا ہے اور برائی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس میں کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی ایک نیکی کا ارادہ کرے تو ایک نہیں بلکہ کم سے کم 10 گنا زیادہ کاؤنٹ کی جائے گی، جیسے سورہ انعام ہی کے آخری حصے میں کہا گیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ جو ایک کوئی نیکی کرے گا کم سے کم 10 گنا زیادہ بڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے، اور اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ وہ دیں گے۔ اگر نیت اچھی ہوگی، ایک پیسہ کوئی خیرات دے گا 70 کے برابر ثواب، اور نیت اچھی ہوگی 700 کے برابر ثواب، نیت اچھی ہوگی اور بھی زیادہ ثواب۔ اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی اگر کوئی گناہ کا کام کرے گا تو اس کو ایک ہی کے برابر گناہ دیا جائے گا، زیادہ نہیں بڑھایا جائے گا۔ تو یہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے تمام اعمال اس کا دار و مدار ہماری نیت پر ہے، ہمارے اخلاص پر ہے۔ نیت کے بغیر، اخلاص کے بغیر ہمارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت اور صلاحیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ لیکچر میں ہم ریاض الصالحین کا اس کے بعد کے جو ابواب ہیں اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم